مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے. ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے. آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا. ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت وابصہ آئے اور بیٹھ گئے. حضور فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، نیڑے آ جاؤ. اٹھے اور قریب ہو گئے. فرمایا اور نیڑے آ جاؤ. حضرت وابصہ اور قریب ہو گئے. پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو کہا وابصہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے. فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. حضور یہی میرا سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک. حضور نے تین انگلیوں کو جوڑ کے حضرت وابصہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک، یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے. تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا. وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں. تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو، مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے، وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں، لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے، شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے، شفاعت کریں گے. اور کیسا منظر ہوگا، میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے. تیسرا معنی دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں. انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں
ابھی پڑھی گئی تھیں، 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب، فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں، کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی، اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے، ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں۔ نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا، یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو، یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہو۔ می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، قبلہ اودے بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں، وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے۔ تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں، ان کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی۔ سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی، سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے، اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالے۔ ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح، النبراس، اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے، فرماتے ہیں اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، عرش ایک نہیں عرش بہت ہیں، اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے، جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے، تو ایک عرش نہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں، کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں۔ آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالہ۔ تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچ پائی۔